الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارة او اشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات کے اندر بنی اسرائیل کا گائے ذبح کرنے کا واقعہ تفصیلاً ذکر کیا گیا، اور اس واقعے کے ضمن میں کئی مسائل اور کئی عبرت کے مواقع بیان کیے گئے۔ آگے آیت نمبر 74 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، وہ دل جو سخت ہوئے تو وہ مثل پتھروں کے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے کوئی پتھر ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی پتھر ہے جو پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی پتھر ہے، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جب اللہ کے خوف سے چوٹی سے گر پڑتا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں۔ اس آیت کے اندر جو مخاطبین ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو یہودی تھے، اور بالخصوص ان یہودیوں کے جو علماء تھے۔ یہ یہودی علماء اس آیت کا وہ مخاطبین ہیں، ان سے اللہ رب العزت مخاطب ہے کہ اے یہودیوں اور اے یہودی علماء، تمہارے سامنے ہم نے کتنے یہ واقعات بیان کیے۔ پیچھے بیان کیا گیا کہ جب یہودیوں کی غلط کاریوں کا ذکر ہوا، ان میں وہ بندر بنے، خنزیر کی شکل میں مسخ ہوئے، ان پر طور پہاڑ سوار کیا گیا۔ اس طرح کے کئی عبرت حاصل کرنے والے واقعات پیچھے گزرے، اور بالخصوص ابھی متصل جو گائے کے ذبح کا واقعہ گزرا، ان تمام پچھلے سابقہ واقعات اور ان عبرت کے مواقعوں کو اللہ رب العزت اب موجودہ جو یہودی علماء تھے حضور کے زمانے میں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اتنے سارے تمہارے سامنے عبرت کے مواقع آئے، اتنے واقعات ہم نے بیان کیے، اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہیں، تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کوئی ایسا پتھر ہے کہ ان سے نہر جاری ہو جاتی ہے، اور بے شک پتھروں میں سے بھی ایسا پتھر ہے جو پھٹ جاتا ہے تو پانی جاری ہو جاتا ہے، اور پتھروں میں سے ایسا ہی بھی پتھر ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے۔ یہ پتھر ہو کر
پتھر ہو کر پھٹ بھی جاتے ہیں، ان سے پانی بھی نکل جاتا ہے، اللہ کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں، تو تم انسان ہو کر ہے یہودیوں تورات میں سب کچھ پڑھ کر اور سب کچھ دیکھ کر اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہیں، پھر تو تم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو۔ یہ وجہ تشبیہ کی ہے کہ پتھروں کے ساتھ ان کی تشبیہ دی گئی، حالانکہ اور بھی چیزیں ہیں سخت، مثلا دانتیں ساری سخت ہیں، لوہا بھی سخت ہے اور دانتیں بھی سخت سے سخت ہیں، لیکن مثال پتھر سے دی گئی ہے کہ تمہارے دل پتھر کی طرح ہے، کسی لوہے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی، کسی اور مضبوط دانت کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی۔ کیوں؟ لوہا یا جتنی بھی دانتیں ہیں آگ کے اندر وہ پگھل جاتے ہیں، وہ آگ میں پگھل جاتے ہیں، لیکن جو پتھر ہے وہ تو آگ میں بھی نہیں پگھلتا، پتھر جو ہے اس پر آگ کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا تم پتھر ہی نہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو۔ چلو پتھر آگ میں تو پگھلتا نہیں، لیکن پتھر جو ہے وہ اللہ کے خوف سے گر تو پڑتا ہے، پتھر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پھٹ جاتا ہے، پتھر جو ہے اس سے پانی جاری ہوتا ہے، نہر جاری ہوتی ہے۔ تو تمہارے دل تو پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوئے جن پر عبرت کا اور سبق کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اتنے واقعات، اتنے عبرت آموز واقعات سننے کے باوجود تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ فرمایا بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہر جاری ہوتی ہے، اس سے مراد جو پہاڑوں سے جو آبشاریں چلتی ہیں وہ نہریں، پتھروں سے نکلتا ہے پانی، وہ اللہ کی کمال قدرت ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ایسے مقامات کو اگر دیکھا ہو، بالخصوص ہمارے ادھر وادی نیلم کی طرف، ادھر تو بہت زیادہ ایسا معاملہ دیکھا ہے، اور اسی طرح میں نے کوہاٹ کے اندر بھی دیکھا ہے۔ کوہاٹ کے اندر بھی بعض ایسے مقامات ہیں، اوپر پہاڑ ہے بالکل اور نیچے پہاڑ کی بالکل جڑوں کے پاس درخت کے اندر سے ایک پانی نکل رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہریں جاری کی ہیں پتھروں سے، پہاڑوں سے، اور بعض پتھر ایسے ہیں پھٹ جائیں تو فرمایا یخرج منہ الماء، ان سے پانی نکلتا ہے، اس سے مراد چشمے ہیں، چشموں سے بھی پانی نکلتا ہے، وہ بھی زمین سے نکلتا ہے پانی، پتھروں سے نکلتا ہے۔ اور پتھر ایسے بھی ہیں یہبط من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ پتھروں کے اندر بھی، حالانکہ پتھر بھی جامد چیز ہے، پتھر جو ہیں یہ بھی جامد چیز ہیں، لیکن اللہ رب العزت چاہے تو اللہ رب العزت جامد چیز کو بھی شعور عطا فرما دیتا ہے۔ اور اتنی تو اللہ نے فہم اور فراست پتھروں کو بھی عطا کی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر شے کے اندر پتھر بھی شامل ہے، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو اتنی تو فہم اور فراست یا اتنا تو شعور اللہ رب العزت نے اس جامد چیز کو بھی عطا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے۔ اور ان یہودیوں سے اللہ مخاطب ہے کہ اے یہودیوں تم تو پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو، یہ پتھر ہو کر ان پر اثر ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے یہ گر پڑتے ہیں، تو تم انسان ہو کر تمہارے دل پر بالکل اثر نہیں ہوتا۔ تو اس بنا پر پتھروں کے ساتھ ان کی تشبیہ دی گئی۔ اور جامد چیز اللہ رب العزت چاہے تو اس کے اندر شعور، فہم پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے تو وہ پہاڑ اس طرح لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسبت یا احد، اے احد ساکت ہو جا، ساکن ہو جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں تیرے اوپر، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، یہ تینوں خلفاء حضور کے ساتھ تھے۔ تو وہ پتھر کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، تو حضور نے اس پہاڑ کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے احد
ساکن ہو جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہے تیرے اوپر۔ تو وہ پہاڑ کی حرکت رک گئی، پہاڑ کی حرکت رک گئی۔ اب اس پہاڑ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنا اور سمجھا، اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، کوئی باپردہ جگہ نہیں مل رہی، تو 2 پتھر اپنے آپ کو جڑوں سے اکھیڑتے ہیں، اکھیڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس اپنی ٹہنیاں بچھا کر حضور کی اوٹ بنا دیتے ہیں۔ اور انہی درختوں میں سے ایسے درخت ہیں جو اپنی جڑیں اکھیڑ کر بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتے، آ کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دفعہ جا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اے علی، مکہ کے ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں، جب میں یہاں سے گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب وہ پتھر ہیں، اللہ نے ان کو بھی شعور عطا فرمایا ہے۔ پتھر تو پتھر ہے، یہ سورج اور چاند ہے۔ سورج ڈوبا ہوا حضور کے اشارے سے واپس آیا، چاند حضور کے اشارے سے ٹکڑے ہو کر آپ پر قربان ہوا۔ تو حضور کے اشاروں پر یہ معاملات چل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی شعور عطا فرمایا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ سرکار کا جو فرمان ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوقات کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، ساری مخلوقات کے لیے رسول ہیں۔ پتھروں کو بھی پتہ ہے، پتھر آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، پانی پر تیرتے ہوئے حضور کے حکم سے آتے ہیں، درخت جڑوں کو اکھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اس لیے علامہ بصیری نے فرمایا نا جاءت لدعواتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، ان درختوں کے قدم تو نہیں لیکن جڑیں اکھیڑ کر انہی جڑوں کو اپنی پنڈلیاں پاؤں بنا کر ان پر دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا، ستون تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور واعظ و نصیحت فرماتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو ایک مدینہ کی انصاریہ عورت تھی، عائشہ نامی انصاریہ عورت، اس نے خواہش کی یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں، میرا غلام جو ہے وہ بڑھئی ہے۔ تو ممبر حضور کے لیے تیار ہوا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن ممبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ اس تنے سے، جو کھجور کا تنا وہ مسجد کے اندر گاڑا ہوا تھا، بالکل اوپر نہ شاخیں ہیں نہ پتے ہیں نہ کچھ، بل خشک تنا جو ہے وہ گاڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ حضور ٹیک لگاتے تھے۔ جب ممبر پر حضور جلوہ گر ہوئے پہلے دن، تو صحابہ فرماتے ہیں اس تنے سے رونے کی آواز آئی، اور جس طرح اونٹنی سسکیاں لے لے کر بلبلاتی ہے، اس طرح اس تنے سے رونے کی آواز آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، جا کر اس کو دلاسا دیا، اس کو جا کر ہاتھ لگایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، تو جیسے بچے پیار اور شفقت سے خاموش اور چپ ہو جاتے ہیں، وہ درخت کا تنا بھی خاموش ہو گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور حضور کا ایسا معاملہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیر الود بکری، اس کا گوشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرما رہے ہیں، ہاتھ میں وہ گوشت کا ٹکڑا بولا، وہ گوشت کا ٹکڑا حضور سے عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اب ایک ہے جانور کا بولنا، بھیڑیا بھی بولا، بھیڑیا بھی بولا، تو یہودی نے کہا بڑا کمال ہو گیا، بھیڑیے بولتے ہیں۔ تو اس بھیڑیے نے کہا تو میرے اوپر تعجب کر رہا ہے، ادھر جا کر کھجوروں کے باغ میں دیکھ، ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، وہ سابقہ زمانوں کی بھی خبریں دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیں، اب وہ جانور بولے تو وہ بھی معاملہ بہت اعلیٰ ہے۔ ایک بکری ذبح ہو چکی ہے، ذبح ہو کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی بوٹی بن چکی ہے، اب وہ ٹکڑے ہو کر آگ پر پک چکی ہے۔ پکنے کے بعد حضور کے ہاتھ میں وہ بوٹی آتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے نہ تناول کرنا، میرے اندر زہر ہے۔ اب بکری بولے یا اونٹ بولے، حضور کی بارگاہ میں آ کر اونٹ نے بھی شکایت لگائی، میرا مالک مجھ پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے، اس نے بھی شکایت لگائی۔ چلو وہ تو کوئی بلبلایا ہوگا، لیکن یہ بوٹی جو بولی، گوشت کا ٹکڑا بولا، اس کی کیا آواز تھی اور اس کی کیا بولی تھی؟ اور حضور نے اس کو سمجھ لیا،
کیوں؟ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر آیا ہوں۔ تو جس کے لیے حضور رسول بن کر آئے ہیں ان کی بولیاں بھی جانتے ہیں، ان کی بولیاں جانتے بھی ہیں، ان کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں۔ اس لیے سورج چاند بھی حضور کے اشاروں پر چل رہے ہیں، یہ درخت یہ پتھر حضور کے اشاروں سے چل رہے ہیں، جانوروں کی بولیاں حضور سمجھ رہے ہیں، ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان چیزوں میں بھی شعور پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے پتھر نیچے گرتے ہیں، پتھر نیچے گرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن حکمت کیا ہے؟ وہ پتھر اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، وہ پتھر ہو کر اللہ کا خوف کرتے ہیں، ہم اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ اور دل کی سختی کا یہاں معاملہ چل رہا ہے، تو حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت گفتگو سے بچو۔ اللہ کے ذکر کے اندر جتنا مرضی زبان کو استعمال کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ گفتگو یعنی فضول گفتگو بات چیت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ فرمایا جو زیادہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل کی سختی کا ایک معاملہ ایسے بھی بن جاتا ہے، یہ بھی وجہ بند ہے دل کی سختی کی۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ امام بخاری نے ابواب لکھے ہیں اور ان ابواب کے تحت احادیث لکھی ہیں جن کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عشاء سے پہلے سونا حضور ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا حضور ناپسند کرتے تھے۔ آج ہماری محفلیں دیکھیں چلتی عشاء کے بعد ہیں، محفلوں سے مراد یہ دنیاوی دوست احباب گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھکوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ساری رات وہ ویڈیو چلتی ہے، گپیں چلتی ہیں اور سگریٹ چلتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے، ساری رات گپوں میں گزر جاتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ فضول گفتگو کے اندر زیادہ نہ گفتگو کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جس کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ کے قرب سے دور ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں دل کی سختی کے معاملے میں جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور مخلوق پر شفقت نہ ہو اس بندے کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ اسباب ہیں دل کی سختی کے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہودیوں کو وہ پیچھے ان پر کیے گئے انعامات یا عبرت کے جو ان کے لیے مواقع پیدا کیے، ان سے جب انہوں نے سبق حاصل نہ کیا، حضور پر ایمان نہ لائے، سب کچھ ترات میں پڑھ کر، تو اللہ نے فرمایا تمہارے دل تو پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور قرآن کی برکت سے نرمی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے ذکر کی وجہ سے ہمارے دلوں کو نرمی عطا کر کے دل نرم کرے، اور اللہ ہماری آنکھوں کو نم کرے جو اس کی یاد میں بہتی رہیں اور بخشش اور مغفرت کا سبب بنتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔